اور یہ جو ماڈرن لائف سٹائل کے اندر یہ جو کاسٹ ہمیں پے کرنا پڑ رہی ہے وہ ہمیں فورس کرتی ہے وہی مٹی کے برتنوں تک، توے، لوہے کے توے کے اوپر، کہ وہ لکڑی کی آگ وہ بیک ٹو نیچر جائیں، یا اس کی کون سی فارم ہے جو آج کل ہم ایڈجسٹ کر سکیں، دوبارہ ہمیں جانا پڑے گا ادھر. تو وہ کاسٹ ہم پے کر رہے ہیں. جو پلاسٹک کے جتنا استعمال ہے اس کو کم کریں. ہمارے کچن کے اندر جتنا پلاسٹک کم کر سکتے ہیں وہ کریں. پہلے تو یہ ہے. ہمارے جتنے پانی کی بوٹلز ہیں، چلر جو لگی ہوتی ہیں ڈسپینسر کے اوپر، وہ پلاسٹک نہیں ہے. ہاں جی، اس کو جب آپ دھوپ میں رکھیں گے تو اس کے اندر سے جو بی پی اور فلیٹ ہے وہ زیادہ نکلیں گے. تو یہ جو ہمارے پاس سپلائی ہو کر آتی ہیں، جو دکانوں میں پڑی ہوتی ہے، دکانوں کے باہر پڑی ہوتی ہیں موسٹلی، ہم جو یہ پانی کی بوتلیں اٹھاتے ہیں. پھر یہ جو ویگنوں میں آتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے جس طریقے کی گاڑیوں میں آتی ہیں، وہ بھی کھلی گاڑی دھوپ میں لگی ہوئی آتی ہیں. تو یہ تو پھر ہمارے پاس اب دیکھیں، اب یہ انالیسس کیا گیا ہے جو ٹیپ واٹر ہے نا وہ مچ سیفر ہے. لیکن ٹیپ واٹر ہم اس لیے نہیں پیتے کیونکہ ٹیپ واٹر میں کوئی راستے میں پلاسٹک نہیں آیا. وہ ہم اس لیے نہیں پیتے کہ اس کے اندر ہماری کنٹیمنیشن بہت ہے، کوئی بندہ بھی سیف نہیں ہے. لیکن ٹیپ واٹر کے اوپر اگر آپ نے فلٹر لگا لیا ہے تو وہ کہیں زیادہ سیف ہے ایز کمپیئر ٹو باٹلڈ واٹر سے، کہیں زیادہ سیف ہے کہ اس کے اندر کم سے کم پلاسٹک سے آپ نکل گئے ہو. بڑے سارے سوال ہیں میرے پاس آپ کے لیے. سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کہوں گی. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. مجھے یہ بتائیے گا جو ماڈرن لائف سٹائل ہے شہزاد بشر صاحب، یہ ہماری پوری جو زندگی کی لائف سٹائل ہے جو چینج کر کے بیٹھ گیا. جیسے ہم مٹی کے برتنوں میں پہلے کھانا کھاتے تھے، بڑے دیسی چیزوں کے ساتھ جو تھے نا جڑے ہوئے تھے. پھر اسپیشلی اب جو ہے پلاسٹک کے ڈبے آ گئے، ہم اس میں سالن ڈالتے ہیں، مائکرو ویو میں گرم کرتے ہیں اور کھا لیتے ہیں. تو یہ کتنا فرق ہے ہماری صحت کے لیے اور کتنا نقصان دہ ہے؟ ابھی حال ہی میں ایک اسٹڈی پبلش ہوئی ہے فیبری 2025 میں، جس میں انسانی دماغ کے اندر ایک ٹی سپون چمچ جتنا پلاسٹک دریافت ہوا ہے. وہ ڈیمنشیا کے پیشنٹس کو دیکھ رہے تھے کہ ان کے اندر کیا ریزن ہے. تو میں دیکھا کہ جسم کے تقریباً ہر آرگن کے اندر پلاسٹک موجود ہے، لیکن وہ دماغ کے اندر جو دیکھا وہ سمجھے کہ یہ کوئی ٹیومر ہوگا. لیکن جب انہوں نے اس کا مکمل انالیسس کیا تو وہ پلاسٹک بھی نکلا وہاں پہ. اور پلاسٹک جو دماغ میں پہنچا وہ آپ کے گردوں اور جگر سے کہیں گنا زیادہ تھا، تقریباً 17 گنا 30 گنا تک زیادہ تھا. تو وہ یہ پریشانی ہوئی کہ یہ تو ایک اس کو کہتے ہیں BBB، بلڈ برین بیریئر. یہ تو ایسا زبردست بیریئر ہے جس کے اندر صرف گلوکوز یا کچھ فیٹ کے سیل وہی پاس آن کرتے ہیں، بیکٹیریا بھی زیادہ تر وہاں سے نہیں گزرتا. تو یہ کیسے گزر گئے؟ تو اب یہ نظر آیا کہ پلاسٹک کے نینو پارٹیکلز ہوتے ہیں بہت چھوٹے، وہ جو ہم یہ پانی کی بوتل پیتے ہیں اس سے بھی آتا ہے، اور خاص طور پہ جو گرم کرتے ہیں اور جو مائکرو ویو میں پلاسٹک یوز کرتے ہیں اس سے آتا ہے. جو ہم سیرامکس میں تو نہیں، لیکن اس کے اندر جو نان سٹک کی کوٹنگ ہے وہاں سے آتا ہے. اور جو شاپر اور دوسرا جس میں گرم گرم کھانا ڈالتے ہیں تو اس میں ایک تو فیلیٹ اور BPA جیسے کمپاؤنڈ نکلتے ہیں، دوسرا پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے ذرات بھی آتے ہیں فوڈ کے اندر سے. جو فضا کے اندر آ رہے ہیں وہ الگ ہیں، جو کاسمیٹک سے اندر جا رہے ہیں وہ الگ ہیں. تو ان سب کے اندر سے مائکرو پارٹیکلز ہیں. اب وہ جب دماغ تک پہنچ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جسم کا کوئی حصہ بچا نہیں ہوا. اور یہ جو ماڈرن لائف سٹائل کے اندر یہ جو کاسٹ ہمیں پے کرنا پڑ رہی ہے وہ ہمیں فورس کرتی ہے وہی مٹی کے برتنوں تک، توے، لوہے کے توے کے اوپر، کہ وہ لکڑی کی آگ وہ بیک ٹو نیچر جائیں، یا اس کی کون سی فارم ہے جو آج کل ہم ایڈجسٹ کر سکیں، دوبارہ ہمیں جانا پڑے گا ادھر. تو وہ کاسٹ ہم پے کر رہے ہیں. پھر اس کا حل یہ ہے نا کہ ہم کس کو کم کر سکتے ہیں. پہلی یہ بات کم کر سکتے ہیں تو ہم جو پلاسٹک کے جتنا استعمال ہے اس کو کم کریں. ہمارے کچن کے اندر جتنا پلاسٹک کم کر سکتے ہیں وہ کریں. پہلے تو یہ ہے. ہمارے جتنے پانی کی بوٹلز ہیں، چلر جو لگی ہوتی ہیں ڈسپینسر کے اوپر، وہ پلاسٹک نہیں ہے. ہاں جی، اس کو جب آپ دھوپ میں رکھیں گے تو اس کے اندر سے جو BPA اور فلیٹ ہے وہ زیادہ نکلیں گے. تو یہ جو ہمارے پاس سپلائی ہو کر آتی ہیں، جو دکانوں میں پڑی ہوتی ہے، دکانوں کے باہر پڑی ہوتی ہیں موسٹلی، ہم جو یہ پانی کی بوتلیں اٹھاتے ہیں. پھر یہ جو ویگنوں میں آتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے جس طریقے کی گاڑیوں میں آتی ہیں، وہ بھی کھلی گاڑی دھوپ میں لگی ہوئی آتی ہیں. تو یہ تو پھر ہمارے پاس اب دیکھیں، اب یہ انالیسس کیا گیا ہے جو ٹیپ واٹر ہے نا وہ مچ سیفر ہے. لیکن ٹیپ واٹر ہم اس لیے نہیں پیتے کیونکہ ٹیپ واٹر میں کوئی راستے میں پلاسٹک نہیں آیا.
وہ ہم اس لیے نہیں پیتے کہ اس کے اندر ہماری کنٹیمنیشن بہت ہے, کوئی بندہ بھی سیف نہیں ہے, لیکن ٹیپ واٹر کے اوپر اگر آپ نے فلٹر لگا لیا ہے تو وہ کہیں زیادہ سیف ہے ایز کمپیئر ٹو باٹلڈ واٹر سے, کہیں زیادہ سیف ہے کہ اس کے اندر کم سے کم پلاسٹک سے آپ نکل گئے ہو. دوسرا ہے کہ اب لوگوں نے فیشن کے لیے اچھے لگتے ہیں, گھروں میں چرخے بھی رکھے ہوئے ہیں, گھڑے بھی رکھے ہوئے ہیں, صرف دکھانے کے لیے نہیں, پانی پینے کے لیے بھی رکھ لیں ایک آدھ, اچھا لگے گا. بلکہ اب تو بڑے فینسی سے گلاس اور اس کے اوپر ڈھکن بڑے خوبصورت سے وہ بھی آ گئے ہیں کہ آپ وہ بھی رکھ لیں. اب فریج کی بجائے اگر گھر میں ایک آدھ گھڑا بھی اگر آپ رکھ لیں تو پیارا بھی لگے گا اور اس میں سے آپ پانی بھی پی لیں. اب تو گھڑے وہ والے بھی آ گئے ہیں جن میں ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں. یس, وہی میں بتا رہا ہوں. جی ہے جی نا, ہاں جی. مطلب سردی میں اگر کسی کو ہلکا سا ٹھنڈا پانی پینے کا شوق ہے تو مجھے لگتا ہے گھڑے میں پانی رکھو تو وہ خود اپنی تاثیر ٹھنڈی چھوڑتا ہے, نارمل سا ٹھنڈا ٹھنڈا ہوتا ہے وہ. اور دوسرا اس کے اندر جو منرلز ہیں نا وہ نارمل رہتے ہیں. اچھا, ہاں جی, جو آپ آر او پلانٹ سے دیکھیں, اب مجبوری ہے نا کہ جہاں بہت زیادہ کنٹیمنیشن ہے وہ بھی پانی نہیں پی سکتے, لیکن آر او سے باقی سب میں بہت زیادہ منرلز کم ہو جاتے ہیں. what about the metal برتن؟ میٹل سیف, جو سٹیل ہے وہ سیف ہے, سٹیل بالکل سیف ہے, شیشہ بالکل سیف ہے, سیرامک سیف ہے, یہ سیف ہے. میٹل کے برتن کچھ کالے بھی پڑ جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. اب وہ جب کالے پڑ جاتے ہیں تو کیا وہ اپنی کوئی سٹیل کبھی بھی کالا نہیں پڑتا. اوکے, وہ جو سٹینلیس سٹیل ہے نا وہ کالا نہیں پڑتا. اوکے, وہ آپ صفائی کا مسئلہ ہوگا, وہ کالا نہیں پڑتا. سٹیل سیف ہے, سٹیل کے برتن سیف ہیں پانی پینے کے لیے, کھانا پکانے کے لیے. بلکہ آج کل سٹیل ایک ایسا بھی آ رہا ہے کہ جو ڈبل طے ہوتی ہے, اس کے درمیان میں گیپ ہوتا ہے, اس میں پانی ہوتا ہے یا گیپ ہوتا ہے, تو اس میں جو آپ کھانا پکاتے ہو وہ جلتا نہیں ہے. ورنہ سٹیل کے برتن میں آپ ہانڈی پکانا شروع کرتے ہیں تو وہ جل جاتی ہے. یہی تو بول رہی تو وہ, لیکن وہ تھوڑے مہنگے ہیں, دنیا میں بھی مہنگے ہیں, وہ ایزیلی اویلیبل نہیں ہیں. لیکن اس کی بجائے جو ایلومینیم والے بھی ہیں نا وہ اتنے خطرناک نہیں ہیں, اتنے خطرناک نہیں ہیں, کیونکہ اس کے اندر تھوڑا بہت ایلومینیم تو آتا ہے آپ کی باڈی کے اندر, لیکن وہ ایک ٹاکسک لیول سے اوپر نہیں جاتا, ریلیٹیولی سیف ہے. اچھا, کچھ لوگ جیسے کانچ کے برتن میں کھاتے ہیں, سپوز جیسے پلیٹس وغیرہ, ڈش مہنگی مہنگی آپ کو پتہ ہے لیتے ہیں. پھر جو کوئی اگر میلامائن کے برتن میں کھانا کھاتا ہے تو جو میلامائن کے پیالوں میں کھانا نکالتا ہے, پلیٹوں میں سرو کرتا ہے, تو وہ بھی کیا نقصان دہ ہے؟ جی دیکھیں, ایک جو سب سے سیف ہیں وہ تو آپ کے شیشے کے برتن ہیں. دوسرا جو صحیح سیرامک کے ہیں, سیرامک دراصل تو مٹی ہی ہے نا, اس کو ایک خاص طریقے سے. دوسرا آج کل ایک پتھر کے بھی آ رہے ہیں, وہ بھی ریلیٹیولی سیف ہیں. یہ برتن سیف ہیں. پتھر کے برتن نہیں مجھے پتا, یہ کون سے برتن؟ یہ بھی آتے ہیں آج کل نا, جیسے چینی, جسے عرف عام میں ہم چینی کے برتن کہتے ہیں نا. ہاں جی, ایک تو ہوتے ہیں نا کہ وہ جو سیرامک کے, دوسرا اس میں سے اب سیرامک کی بجائے نا وہ پتھر پیس کے اس کے بھی برتن آ رہے ہیں, بڑے کامن ہیں, وہ تھوڑے سستے بھی ہیں, وہ ریلیٹیولی وہ ٹھیک ہے, وہ بھی صحیح چیز ہے, وہ ٹھیک ہے. سٹیل والے ٹھیک ہیں, یہ استعمال کریں. اب خاص طور پہ کچھ برتنوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے جیسے مائکرو ویو کر سکتے ہیں ان کو نا, پلاسٹک کو, who knows کہ وہ واقعی وہ ہے, کیوں رسک لینا ہے. تو مائکرو ویو کے اندر کم از کم آپ پلاسٹک یوز نہ کریں.